دوستو، تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین، خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشرہ مبشرہ رضوان اللہم اجمعین کے بزم نشین، امام عادل، فاروق اعظم جیسے القابات پائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور آپ کی والدہ کا نام خنتمہ تھا۔ یہ عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پوشت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ جوانی کا آغاز ہوا تو نسبدانی، تیر اندازی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں خصوصی مہارت حاصل کی۔ انتہائی نڈر اور بہادر تھے اور اکثر عکاظ کے میلے میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، چنانچہ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر کیے، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف میں نکھار پیدا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ان کے اسلام لانے اور ہجرت کا واقعہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہوگا۔ تو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کے لیے دوستو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ انتہائی سرخ و سفید تھا۔ رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت، ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے، بدن مضبوط، قد لمبا اور سر کے بال سامنے سے جھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں پر اس طرح فائق نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے۔ ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو مہندی لگاتے تھے۔ ان کی مونچھیں لمبی تھیں، چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے، بلند آواز سے گفتگو کرتے، کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے۔ دوستو، اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بارے میں بات کی جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ان کے دادا نفیل بن عبد العزہ تھے۔ ان سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عثمان بن مظعون کی بہن
زینب بنت مظعون سے شادی کی۔ اس کے بطن سے عبداللہ، عبد الرحمن، اکبر اور حفصہ پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک عورت ملکہ بنت جرول سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبید اللہ پیدا ہوئے، پھر اسے صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ اس سے بعد میں ابو الجہم بن حذیفہ نے شادی کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت قریبہ بنت ابو امیہ مخزومی سے بھی شادی کی، پھر اسے بھی صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ ان سے بعد میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے شادی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام حکیم بنت حارث بن ہشام سے بھی شادی کی۔ یہ شادی اس وقت ہوئی جب اس کے خاوند اکرمہ بن ابو جہل شام کے علاقے میں شہید ہو گئے۔ ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہوئیں، آپ نے اسے بھی طلاق دے دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ طلاق نہیں دی۔ انہوں نے اوس قبیلے کی ایک عورت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابو الاقلہ اور عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل سے بھی شادی کی۔ عاتقہ ان سے پہلے عبداللہ بن ابو بکر کے نکاح میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے بطن سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ایاز پیدا ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اس خاتون نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ ام کلثوم نے جواب کہلا بھیجا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو تعجب سے کہا، کیا تو امیر المومنین کا پیغام مسترد کرتی ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت زندگی بسر کرنے والے ایک شخص ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا تذکرہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شادی سے روک دیا اور کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کر لیں۔ اس طرح آپ کی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم بطور حق مہر ادا کیے۔ ام کلثوم کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یمنی عورت لوہیہ سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبد الرحمن اصغر یا عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے۔ علامہ واقدی کی رائے کے مطابق یہ عورت آپ کی ام ولد تھی، بیوی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور ام ولد بھی تھی، اس کا نام فقیہ تھا۔ اس کے بطن سے زینب پیدا ہوئی تھی۔ واقدی کہتے ہیں کہ یہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 13 تھی۔ ان کے نام یہ تھے: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ اور ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے نکاح کیا 13 تھی۔ ان میں وہ سب عورتیں شامل ہیں جن سے انہوں نے دور جاہلیت میں شادی کی یا دور اسلام میں۔ اسی طرح وہ تمام عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں طلاق دی یا جو شہادت کے وقت موجود تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حصول اولاد کے لیے شادی کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں،
میں اپنی بیویوں سے جمع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مجھے شہوت رانی کا شوق نہیں ہے۔ حصول اولاد کا مقصد پیش نظر نہ ہو تو مجھے کسی عورت کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں۔ ایک اور موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں خود کو جماع پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے افراد پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر جمیل کریں۔ اور دوستو، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جاہلی دور کی بات کی جائے، یعنی اسلام سے پہلے دور کی بات کی جائے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشو و نما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور ایسے افراد اہل مکہ میں گنے چنے ہی تھے۔ وہ بچپن ہی سے ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے کٹھن حالات میں نشو و نما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر مامور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا، اور اس دور کو وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زجنان نامی جگہ پر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں اس جگہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ بڑا سخت گیر تھا۔ میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور زجنان نامی جگہ پر پہنچے تو بلند آواز سے کہنے لگے، نہیں ہے معبود مگر اللہ جو نہایت بلند اور عظیم ہے، جسے چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ان دنوں میں بہت بڑا کوٹ نما جبہ پہنا کرتا تھا۔ خطاب بڑا سخت گیر تھا، مجھ سے اتنا کام لیتا کہ میں تھک جاتا، کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ مجھے مارتا تھا۔ آج میرے اور میرے اللہ کے درمیان کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، ہر وہ چیز جس کی چمک تو دیکھ رہا ہے ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ ہی باقی رہے گا۔ ہر قسم کا مال اور اولاد ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ حرمز کے جملہ خزانے ایک دن بھی اس کا دفاع نہ کر سکے۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا لیکن وہ بھی ہمیشہ نہ رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زندہ نہ رہ سکے، حالانکہ ہوائیں، انسان اور جنات سب ان کی پیام رسانی پر مامور تھے۔ وہ بادشاہ کہاں ہیں جن کے اونٹوں کے ریوڑ ہر جہت سے انہی کی طرف ہانک کر لائے جاتے تھے۔ یہاں موت کا ایک حوض ہے جس میں بلا شبہ ہر ایک کو اترنا ہے۔ جس طرح یہ لوگ اس میں گر گئے، اسی طرح ہر شخص اس میں گرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنے باپ کے لیے اونٹ چراتے تھے بلکہ اپنی خالہ کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ ان کی خالہ بنو مخزوم میں سے تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال گزرا کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھ سے افضل اور کوئی نہیں۔ بس میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت باور کروانے کے لیے لوگوں کے مجمع کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن خطاب، تو وہی ہے جو اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا؟ میری خالہ بنو مخزوم سے تھی۔ محمد بن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ پھر کہا، اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے اس کے عوض ایک مٹھی کھجور یا منقہ دے دیا کرتی تھی۔ وہ دن دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو آپ نے خود اپنی برائی بیان کر دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں تخلیے میں تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو امیر المومنین ہے، تجھ سے بہتر اور افضل اور کون ہو سکتا ہے؟ پس میں نے چاہا کہ اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو کچھ پست کر دوں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلی دور میں اونٹ چرانے کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سی خوبیاں مثلاً تحمل، طاقت، زور آزمائی اور جنگجوئی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں صرف اونٹ یا بکریاں ہی نہیں چراتے تھے، بلکہ وہ جوانی میں فنون حرب و ضرب کے ماہر ہو گئے تھے۔ وہ کشتیاں لڑتے تھے، گھڑ سواری کے ماہر تھے اور شعر و ادب میں طاق ہو گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کی تاریخ اور اس کے تاریخی کردار کو خوب جانتے تھے۔ وہ جاہلیت کے دور میں عرب کی بڑی بڑی منڈیوں، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کا دورہ کرتے تھے اور وہاں سے تجارتی فوائد کے ساتھ تاریخ عرب کی معرفت بھی حاصل کرتے تھے۔ مقابلوں اور مایہ ناز کارناموں کا علم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کا ذکر منڈیوں میں جمع ہونے والے تمام قبائل کے سامنے ہوتا تھا اور ان امور کو اس دور کے ماہر ادیب اور نقاد خاص ادبی انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عربی زبان زدعام رہتی تھی اور اس پر پردہ نسیان پڑ جانے کا خطرہ بھی لاحق نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ فخر و مباحات کا ذکر کرتے ہوئے پرانی رکابتیں جاگ اٹھی تھیں اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچ جاتی تھی۔ عکاظ کی منڈی بذات خود 4 مشہور اور بڑی جنگوں کا مرکز رہ چکی تھی، جنہیں حروب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب تاجر تھے۔ اس پیشے کی آمدنی نے انہیں مکے کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ وہاں کے خصائص و معارف کا علم بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دور جاہلیت ہی میں مکی معاشرے میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ پیش آمدہ مسائل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے۔ انہیں سرداری کی عظمت اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ قریش ان کے دادا نفیل بن عبد العزہ کو اپنے معاملات میں ثالث مانتے تھے اور ان کے جد عملہ کعب بن لوئی اہل عرب میں بہت عظیم مرتبے اور شان کے مالک تھے۔ اہل عرب نے ان کی تاریخ وفات سے عام الفیل تک کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں جو معنوی اثاثہ پایا، اس نے ان میں تجربہ، عقل مندی، عرب کے حالات کی معروف اور زندگیوں کے نشیب و فراز سے آشنائی پیدا کر دی۔ علاوہ ازیں وہ قدرت کی طرف سے بڑا نادر دل و دماغ لائے تھے اور بڑے ذہین و فطین واقع ہوئے تھے۔ اسی لیے لوگ اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابن سعد کہتے ہیں، بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل اسلام والوں کے جھگڑے چکا چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دانا، فصیح و بلیغ، عمدہ رائے رکھنے والے، طاقتور، بردبار، شریف النفس، سردار
اور اپنی حجت و دلیل میں طاقت اور وزن رکھنے والی شخصیت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش نے انہیں اپنا سفیر مقرر کر رکھا تھا، اور جب کسی قبیلے سے مفاخر بیان کرنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس کام کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو منتخب کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریشوں کی تمام عادات، عبادات، رسوم و رواج کے محافظ سمجھے جاتے تھے، اور جس امر پر یقین رکھتے اس کے تحفظ میں اسلام اپنی جان لڑا دیتے۔ ان کی یہی طبیعت تھی جس کے سبب انہوں نے دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا ہر ممکن دفاع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خائف تھے کہ مبادا یہ نیا دین مکی نظام کو تہس نہس کر دے اور عرب قبائل کی نظر میں اہل مکہ کا مرتبہ گر جائے۔ لوگ اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مادی اور روحانی دونوں قوتوں سے مالا مال تھے۔ ان کی تجارتی ترقی یافتہ تھی اور وہاں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرمایہ دار طبقہ دعوت اسلام کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگوں کو گردنوں سے دبوچ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کمزور لوگوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی مسلمان لونڈی کو مار رہے تھے۔ اس بیچاری کو اتنا مارا کہ خود تھک گئے اور کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس مسلمان لونڈی کو خرید کر اس وقت آزاد کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور جاہلیت میں ایک لمبی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے جاہلیت کا دور بڑی گہرائی سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور عادات و اطوار کو جانا تھا، اور اس دور کی ہر روایت اور رسوم و رواج کا پوری قوت سے دفاع کیا تھا۔ اسی لیے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کے جمال حقیقت سے آشنائی نصیب ہوئی تو ہدایت اور گمراہی اور کفر و ایمان کے درمیان بڑا واضح فرق نمایاں کر دیا۔ اسی طرح حق و باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا۔ انہی کا ایک مشہور قول ہے، بلا شبہ اس وقت اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہ جانتے ہوں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ان کے قبول اسلام اور ان کی ہجرت کے حوالے سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں سب سے پہلے ایمان کی کرن اس وقت پھوٹی جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قریش کی چند عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے دوسرے افراد کی اذیت رسانیوں سے بہت پریشان تھی اور اپنے آبائی شہر سے دور جا رہی تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم پڑ گیا۔ انہیں ان عورتوں پر رحم آیا، انہیں ان کے ضمیر نے ملامت کی اور ان عورتوں سے ایسی ہمدردانہ باتیں کی کہ یہ خواتین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے سلوک کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھیں۔ عبداللہ بنت حنتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے۔ ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بڑی تنگی، تکلیف اور ظلم برداشت کر چکی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا کوچ کرنے کا ارادہ ہے اے عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی کا سامان فراہم فرما دے۔ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میری بات سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔
میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن ایسی دقت آمیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ عامر بن ربیعہ کسی ضروری کام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ عامر نے کہا شاید تیرا خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ اس نے کہا یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ بن جائے۔ اس واقعے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بلا وجہ ہی تنگ اور بند ہو چکا ہے۔ آخر وہ کون سی سختی، اذیت اور آزمائش ہے جسے ان لوگوں نے چپ چاپ برداشت نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیسے زبردست خرق عادت قوت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت شکل و شباہت کا آدمی قریب سے گزرا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرا گمان ہے کہ یہ شخص دور جاہلیت میں کاہن تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے تصدیق چاہی۔ وہ کہنے لگا، آج میرا ایک ایسے مسلمان سے سامنا ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے ضرور بتانا ہوگا کہ ماضی میں تو کون تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں کاہن تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو۔ تو وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا موکل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد کس درجے ڈرے ہوئے ہیں اور کتنے نا امید ہو گئے ہیں، اور وہ اپنا رخت سفر باندھ چکے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے بچڑا ذبح کیا، پھر ایک چیخنے والا چلایا۔ اس سے بلند چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہائے کھلی دشمنی! ایک صائب اور رائے اور فصیح آدمی آ گیا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میں وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر روایات میں کلام ہے اور وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ سیرت کی کتابوں اور تاریخ سے لی جانے والی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے اور پھر اسلام کا اعلان کرنے کے بارے میں آپ کو روایات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا۔
اور کہنے لگے کون ہے جو محمد کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں دوپہر کو تلوار سونت کر گھر سے نکل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا رخ کیا، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خبر دی کہ یہ سب صفا کے نشیب میں واقع دار ارقم میں جمع ہیں۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کی عقلوں کو ناقص گردانا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے جان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ غور کریں، آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبد مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ اسی بحث و مباحثے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں۔ جب نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں تو انہوں نے کہا اے عمر، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بہنوئی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ بدستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ نعیم نے کہا وہ آپ کے چچا زاد اور آپ کی بہن ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا خطاب کا بیٹا۔ اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور وہ صفحہ اسی طرح پڑا رہ گیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں قدم رکھا۔ بہن نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور دیکھے تو جلدی سے اسے چھپا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ بھن بھناہٹ کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ اہل خانہ اس وقت سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا محسوس ہوتا ہے تم بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی نے کہا اے عمر، ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، پاؤں سے روندا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آ گئیں تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یکبارگی دور دھکیل دیا، وہ گر پڑیں اور زخمی ہو گئیں۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں۔ تو وہ بولیں کہ جو چیز چاہے کر لے، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر نرمی سے کہا، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تیری خرابی ہو، دراصل تیری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ بہن بولی، تم پلید ہو، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو جاؤ غسل کرو یا وضو کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ اور دیگر کئی سورتیں پڑھیں۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ دہشت زدہ سے ہو گئے، صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوبارہ ہمت کی، اسے اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے کہا، کیا قریش اس کلام سے بھاگے تھے؟ پھر مسلسل پڑھتے رہے جب اللہ کے اس فرمان پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ جو وہ کوشش کرتا ہے سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یکدم بول اٹھے، جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو دوستو، جو ہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے، وہ پردے سے باہر آ گئے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دستک سنتے ہی چھپ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، خوش ہو جائیے، میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن جو دعا فرمائی تھی وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس اب مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ جب ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے کی سچائی پہچان لی تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی نچلی جانب تشریف فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سونتی، دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو گھبرا گئے، کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور پیغمبر کے کس قدر خلاف ہیں، کیونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ لوگوں کو خوف زدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، وگرنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور بنفس نفیس اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر اور چادر پکڑ کر جھنجھوڑا اور دریافت فرمایا، اے ابن خطاب، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اب وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے دشمن سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا وہاں سے سب نکل کھڑے ہوئے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی گہرائیوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب وہ اپنی پوری قوت اسلام کے لیے صرف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری موت اور زندگی حق سے وابستہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم، بلا شبہ تم زندہ رہو یا موت آ جائے تم حق پر ہو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر چپ کر رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج آپ کھل کر سامنے آ جائیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی خیال فرما رہے تھے، کھل کر سامنے آنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب اسلامی دعوت مضبوط ہو چکی ہے اور ایمان والے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم سے نکلنے کا اعلان فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانثاروں کی 2 قطاروں کے درمیان وہاں سے نکلے۔ ایک قطار میں سیدنا عمر اور دوسری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس قافلے کے چلنے سے غبار اڑ رہا تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے سب مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش کی نظریں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جم کر رہ گئی۔ وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے شان و شوکت عطا فرما دی۔ ایک ایسا شخص جس میں تکبر اور ظلم و ستم بھرا ہوا تھا، جسے کوئی زیر نہ کر سکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے تمام اصحاب رسول کے تحفظ کا انتظام فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے اس قافلے کے ساتھ مشرکین کے پاس پہنچے تو انہیں چیلنج کیا، ان سے لڑائی لڑی اور تمام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کو غمزدہ کر دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کفر کے سرداروں کو اپنے اسلام لانے کی خبر دے دوں۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر پہنچا، وہ مکہ کا سردار تھا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ یہ سن کر وہ باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں تو ایسا ہی کروں گا۔
ابو جہل دوبارہ یہی الفاظ کہتا ہوا دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں نے سوچا اتنا کافی نہیں ہے۔ میں ایک اور سردار کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا۔ وہ باہر آیا تو میں نے کہا کیا تجھے خبر ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے کہا کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایسا مت کرنا۔ پھر وہ بھی واپس گھر میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد بھی مجھے تسلی نہ ہوئی۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے اسلام کے بارے میں سب کو خبر دینا چاہتے ہیں تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب لوگ حتیم میں مجلس لگا کر بیٹھیں گے تو وہاں ایک آدمی جمیل بن معمر جمحی بھی ہوگا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ دیں کیا تجھے علم ہے کہ میں نے اپنا پہلا دین چھوڑ دیا ہے؟ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے سنتے ہی با آواز بلند سب کو خبردار کیا کہ سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے اور میں انہیں مارنے لگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو قریش کو خبر نہ ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مکہ میں سب سے زیادہ خبر پھیلانے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں سمجھ بوجھ کی عمر میں تھا۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمیل کے پاس پہنچے اور کہا اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم۔ یہ سننا تھا کہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات ہی نہ کی۔ وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے اور میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تھا۔ وہ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا چلا کر کہنے لگا اے قریشیو، خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی بات سنی تو بولے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ سب فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسا دیں۔ عتبہ درد کے مارے چلانے لگا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ جو بھی آگے بڑھنے کی جرت کرتا تو کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا۔ آہستہ آہستہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مجالس میں جن میں وہ زمانہ کفر میں بیٹھا کرتے تھے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سر پر پہنچ گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نرم پڑ گئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا جو تمہارے جی میں آئے کرو، بس اللہ کی قسم اگر ہم 300 آدمی ہوتے یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی دوران میں ایک آدمی ریشمی حلہ اور کڑھائی والی قمیض پہنے ہوئے وہاں آیا اور پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا ابن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی اپنے لیے اپنی مرضی سے کوئی دین پسند کر لیا ہے تو تمہیں کیا تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ تم سے بنی عدی اپنے آدمی کا انتقام لیں گے؟ یہ بات سنتے ہی لوگ یکبارگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اپنے باپ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینے میں آ کر پوچھا، ابا جان، وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن لوگوں کو آپ سے دور ہٹایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا وہ عاص بن وائل سہمی تھا۔ دوستو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال ذی الحجہ کے مہینے میں 27 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ ان دنوں مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ میں نے مسلمان ہو کر ان کی تعداد 40 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت بخشی اور دین اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان دنوں مسلمان ہونے والے مرد حضرات کی تعداد 40 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، جبکہ عورتوں کی تعداد 11 تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نہیں جانتے تھے، کیونکہ اکثر اہل اسلام اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ ایک طرف عمومی طور پر مشرکین کا ڈر تھا، تو دوسری طرف وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شدت سے بھی سخت خائف رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 کی تکمیل کا تذکرہ کیا، لیکن عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا اسلامی دعوت پر کیا اثر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ہم طاقتور ہو گئے۔ ان سے پہلے ہم نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے، نہ ہی ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے لڑائی کی، پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ مزید فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا عظیم فتح تھی، اور ان کی ہجرت فتح کی نوید اور ان کی امارت باعث رحمت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے، نہ اس کے قریب نماز پڑھ سکتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو ہم نے مشرکین سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور ہم نے حرم میں نماز ادا کی۔ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلایا۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقوں کی شکل میں بیٹھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم سے سختی کی ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک شاعر کا قول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کس قدر سچی ترجمانی کرتا ہے۔ اسلام مخفی تھا، اس شخص نے ظاہر کر دیا، اندھیروں کو ختم کیا اور روپوشی کی حالت بھی ختم کر دی۔ میری مراد اس شخص سے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے بزور شمشیر کفر اور ایمان کے درمیان واضح فرق کر دیا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، جبکہ باقی تمام مہاجرین نے خفیہ ہجرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو تلوار گلے میں ڈالی، کندھے پر کمان رکھی، ہاتھ میں تیر تھامے اور نیزہ پہلو میں رکھے اور سیدھے بیت اللہ کے پاس پہنچے۔ لوگ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے تھے، انہوں نے سب کی موجودگی میں بیت اللہ کے گرد اطمینان سے 7 چکر مکمل فرمائے، پھر مقام ابراہیم پر پہنچے اور تسلی سے نماز ادا کی، پھر باری باری ہر مجلس میں پہنچے اور کہا
چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ صرف تم جیسے لوگوں کی ناک خاک آلودہ کریں گے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھے حرم سے باہر وادی میں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چند کمزور مسلمانوں کے سوا وہاں کوئی نہ آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی اور پھر عازم سفر ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ طیبہ جا پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ہجرت میں یہ افراد شامل تھے: ان کے اہل خانہ، قبیلے والے، ان کا بھائی زید بن خطاب، عمر اور عبداللہ، یہ دونوں سراقہ کے بیٹے تھے، خنیس بن حذافہ سہمی جو ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، چچا زاد سعید بن زید جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا تھا، واقد بن عبداللہ تمیمی جو ان کے حلیف تھے، خالہ بن ابی خالہ، مالک بن ابی خالہ، یہ دونوں بنو اجل سے ان کے حلیف تھے، بنو بکیر، ایاس، خالد، عاقل، عامر اور بنو سعد بن لیث سے ان کے حلیف۔ یہ سب جب مدینہ پہنچے تو قباء میں عمر بن عوف کے محلہ میں رفاع بن منظر کے ہاں ٹھہرے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر بلال، سعید اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 آدمیوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے انہیں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے افعال و اقوال کے ذریعے سے دین اسلام اور عقیدہ توحید کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ اسلام کے مددگار اور کمزور مسلمانوں کا آسرا بن گئے۔ وہ بہت سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور خلفاء کی کثیر تعداد بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایسے افراد کی ہجرت میں مدد فرمائی جو ہجرت تو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی انجانی آزمائش اور فتنے کے ڈر سے رکے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو میں، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل سہمی نے بنو غفار کے محلے میں تنازب نامی جگہ میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ صرف مقام سے کچھ اوپر واقع تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے جو بھی پیچھے رہ گیا دوسرے احباب اس کا انتظار نہیں کریں گے اور مدینہ کی طرف چل دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور عیاش بن ابی ربیعہ مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ حشام کو روک لیا گیا، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ یہاں بنو عمر بن عوف کے محلے میں آئے۔ یہ محلہ قباء کے پاس تھا۔ ہم نے وہیں قیام کیا۔ ادھر ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام مکہ سے عیاش بن ابی ربیعہ کے تعاقب میں نکلے۔ عیاش ان کا چچا زاد اور احیافی بھائی تھا۔ وہ دونوں اس کے تعاقب میں مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش بن ربیعہ سے یہ گفتگو کی، تیری ماں نے نظر مانی ہے کہ وہ اس وقت تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی نہ سائے میں آئے گی جب تک وہ تجھے نہ دیکھ لے۔ یہ سن کر عیاش کا دل موم ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، اللہ کی قسم یہ صرف تمہیں تمہارے دین سے پھسلانے آئے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ کی قسم
تمہاری ماں کو جب سر کی جوئیں تنگ کریں گی اور مکہ کی شدید دھوپ بے قرار کر دے گی تو وہ کنگھی بھی کرے گی اور سائے میں بھی آ جائے گی۔ لیکن عیاش نے کہا، نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مکہ میں بہت سا مال بھی رہ گیا ہے، وہ بھی لیتا آؤں گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھ، تجھے علم ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو ان کے ساتھ نہ جا، میں تجھے اپنا آدھا مال دے دوں گا۔ لیکن عیاش نہ مانا، اس نے واپس جانے ہی پر اصرار کیا۔ آخر کار میں نے اس سے کہا، دیکھ، اگر تو نے ان کے ساتھ واپس جانے کا پکا ارادہ کر ہی لیا ہے تو یہ میری اونٹنی لے جا، یہ بڑی اچھی اور تجربہ کار ہے، اسے نیچے نہ اترنا۔ اگر تجھے ان سے دھوکے کے آثار نظر آئیں تو اسی اونٹنی پر نکل بھاگنا۔ عیاش اس اونٹنی پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ساتھ واپس چل دیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے، ابو جہل نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم، میرا اونٹ تنگ کرنے لگا ہے، کیا تو مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا؟ عیاش نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے اونٹنے کو بٹھا دیا۔ ابو جہل نے بھی اپنا اونٹ بٹھا دیا تاکہ وہ اتر سکے اور عیاش کی اونٹنی پر سوار ہو سکے۔ لیکن اچانک اسی اثنا میں دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ اسی حالت میں وہ اسے لے کر مکہ پہنچ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے نہ کوئی عوض قبول فرمائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جنہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، پھر واپس کفر کی سرزمین پر چلے گئے اور مصائب میں گرفتار ہو گئے، حتیٰ کہ خود واپس جانے والے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیات اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ پر لکھی اور اسے ہشام بن عاص کی طرف ارسال کر دیا۔ ہشام کہتے ہیں، جب میرے پاس وہ کاغذ پہنچا تو میں ذی طوا میں تھا۔ میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا اور ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان آیات کا مطلب اور مصداق سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آیات تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں کہتے تھے اور دیگر لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ ہشام کہتے ہیں، میں فوراً اپنے اونٹ کے پاس پہنچا، اس پر سوار ہوا اور سوئے مدینہ چل پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا۔ دوستو، یہ واقعہ حجرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی کے ساتھ مل کر کتنا کامیاب پروگرام بنایا۔ یہ تینوں فرد جدا جدا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جس مقام پر اکٹھا ہونا طے پایا وہ مکہ سے بہت دور طریقے مدینہ پر حرم کی حدود سے باہر تھا۔ انہوں نے وقت اور جگہ کا تعین کیا اور کہا کہ اگر کوئی فرد وہاں نہ پہنچ پائے تو باقی دونوں ساتھی بلا انتظار روانہ ہو جائیں، کیونکہ نہ آنے والا ساتھی ضرور روک لیا گیا ہوگا۔ حسب توقع ہشام کو روک لیا گیا تھا،
لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کامیاب پروگرام کے مطابق صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے، لیکن دوسری طرف قریش مہاجرین کا پیچھا کرنے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے مکمل منصوبہ بندی کی، جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عیاش کے عیافی بھائی ابو جہل اور حارث میدان عمل میں آئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو اس لحاظ سے اطمینان دلایا کہ معاملہ اس کی ماں کا ہے اور وہ دونوں ماں کی طرف سے اس کے بھائی ہیں۔ ابو جہل نے اس رشتے کے اعتبار سے بھرپور منصوبہ بندی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی حص فوراً پہچان گئی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اسے قید کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خطا فراست کا روشن ثبوت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخوت اسلامی کے عظیم پیکر نظر آتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے مال کی قربانی پر بھی رضامند تھے، تاکہ ان کا بھائی ابو جہل کے چنگل سے بچ جائے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ لیکن عیاش اپنی ماں کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ماں کا نام سنتے ہی پگھل گیا۔ وہ مکہ جا کر اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنا مال لانے کا منصوبہ بھی سوچنے لگا۔ اس کی غیرت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال لینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ خود اس کا مال مکہ میں موجود تھا۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے بھائی کا کیسا منحوس انجام ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ مکہ میں کیا بیتنے والی تھی۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عیاش کو مطمئن نہ کر سکے تو اسے اپنی عمدہ اور وفادار اونٹنی عطا کر دی، اور حسب توقع ایسا ہی ہوا کہ مشرک غدار نکلا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایسے لوگوں سے اللہ کوئی عفو اور توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور جاہلی معاشرے میں ٹھہرے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی اپنے دونوں جگری دوستوں عیاش اور حشام کی طرف لکھ بھیجی، تاکہ وہ ایک دفعہ پھر کفر کی سرزمین سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم و جلیل انسان تھے اور کتنی بلندی پر فائز تھے کہ عیاش کو آدھے مال کی پیشکش بھی کر ڈالی، اسے اپنی اونٹنی عنایت کی اور اسے کوئی آر نہیں دلائی، برا بھلا بھی نہیں کہا کہ تو نے میری بات تسلیم نہ کی۔ ان پر تو جذبہ وفا و محبت چھایا ہوا تھا۔ پھر جب آیات نازل ہوئیں تو ایک دفعہ پھر اسی جذبہ خیر خواہی سے آیات لکھ کر ان کی طرف اور وہاں موجود تمام کمزور مسلمانوں کی طرف ارسال فرمائیں، تاکہ سب مل کر اسلامی لشکر میں شمولیت کی بھرپور کوشش شروع کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وزیر بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ معاذ بن افرا کے ساتھ قائم ہوا۔ علامہ ابن عبد الحادی فرماتے ہیں، ان تمام روایات میں کوئی تناقض نہیں، ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں ان تینوں ہی سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ قائم ہوا ہو، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا تذکرہ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کے واقعات کا، ان کے قبول اسلام کا اور ان کی ہجرت مدینہ کے واقعات کا۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔